السلام علیکم ناظرین، رضوان اشرف پروگرام کالا سچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 26 جنوری 1949 کو ہندوستانی اسمبلی نے ایک قانون منظور کیا تھا جسے 26 جنوری 1950 کو ملک میں نافذ العمل کیا گیا تھا۔ اس نفاذ کے ساتھ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ یوں 26 جنوری 1950 کو ہندوستان جمہوری طرز حکومت کے قانون کے ساتھ ایک آزاد اور جمہوری ملک کے طور پر دنیا میں سامنے آیا۔ ہندوستانی قانون میں شہریوں کے جمہوری و بنیادی انسانی حقوق بلا تخصیص رنگ، مذہب، نسل، ذات، برادری یا دیگر کے ان کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، یعنی اس میں کسی چیز کی کسی طرح کی کوئی تخصیص شامل نہیں تھی۔ آج ہم 2021 میں ہندوستان میں جو اس کا سسکتا معاشرہ ہے، سسکتا سماج ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے تناظر میں اپنے دونوں پڑوسی ممالک کے حالات اور رویے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سیاسی شعبہ کے سابق سربراہ سردار انور ایڈوکیٹ صاحب۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سردار صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ رضوان صاحب، آپ کا اور آپ کے اس ادارے کا بہت شکریہ کہ اس اہم موقع کے اوپر جو موجودہ حالات کے تناظر میں ایک مکالمہ ڈیولپ کیا ہے، جس میں ہم پورے چیزوں کا علاقائی اور سیاسی اور معاشی بنیادوں پہ نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سردار صاحب، میں اس سوال سے شروع کرنا چاہوں گا، آپ چونکہ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں۔ 1950 سے لے کر آج تک، یعنی ہم اگر دیکھیں ہندوستان کے سماج کو، ہندوستان کے اس نئے قانون کو جو 1950 میں 26 جنوری 1950 کو انہوں نے پاس کیا، اس کو ہندوستان کے سماج میں عملاً کتنا نافذ کیا گیا یا نافذ کرنے کی کوشش کی گئی؟ اور رضوان صاحب، چونکہ بین الاقوامی سامراج نے جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ کرنے کی نیت سے ایسے بکھرے کیے، تو بنیادی طور پہ ہندوستان اور پاکستان کا جنم جو ہے وہ بین الاقوامی سامراج کے ریئیکشن اور اس کا بائی پروڈکٹ کے طور پر آیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی فارمیشن میں لاکھوں معصوم انسانوں کا خون شامل ہے اور لاکھوں عورتوں کی عصمت شامل ہے، جن کا تحریک آزادی کے نام پر نہیں بلکہ لوٹ مار اور نقل و حرکت کے ریشفلنگ یا ریشفٹنگ کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ان کی بنیادیں ہی تھیں وہ نفرت کی بنیاد پہ تھیں، وہ قتل و غارت اور جبر کی بنیاد پہ تھیں، اور بین الاقوامی سامراج کے سامراجی ایجنڈے کی بنیاد پہ تھیں۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1949 میں ادھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی پاکستان میں، جس میں اسلامی نظریاتی ریاست تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی، ادھر ایک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ نہ ہندوستان کے اندر سیکولرزم پنپ سکا اور نہ پاکستان کے اندر اسلام اور مذہب پنپ سکا۔ ہاں، وہاں سیکولرزم کے نام کے اوپر وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اس مائنڈ سیٹ نے، جس مائنڈ سیٹ کی اس 2021 میں حکومت ہے، اس مائنڈ سیٹ نے گاندھی کو قتل کیا، آر ایس ایس نے۔ اس مائنڈ سیٹ نے گجرات میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا۔ اس مائنڈ سیٹ نے دلتوں کو قتل کیا، وہاں ہندو فاشزم کو ڈیولپ کیا، اور سیکولرزم کا چورن بیچ کر نہرو نے اور کانگریس نے بہت عرصہ تک وہاں حکومت اور سیاست کی، اور پاکستان نے مذہب کا چورن بیچ کر یہاں پاکستان کی سوسائٹی کو تقسیم، دو حصوں میں تقسیم بھی ہوا، 90,000 فوج بھی قید ہوئی۔ کبھی یہاں امیر المومنین ایوب خان کی شکل میں نمودار ہوتے رہے، کبھی ضیاء کی شکل میں، کبھی مشرف کی شکل میں، اور آخر ان کے بائی پروڈکٹ بنتے رہے۔ ایوب کی آمریت سے بھٹو کا جنم ہوا، ضیاء کی آمریت سے نواز شریف کا جنم ہوا، اور پھر مشرف کی آمریت سے عمران خان نیازی کا جنم ہوا، اور پھر ان کے انجام دیکھیں تو یہ جو پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے، چاہے وہ
पॉलिटिशियन की शक्ल में हो या रियासतों की शक्ल में हो, उसका अंजाम यही होता है। तो आज इस पूरे खित्ते को, जो इस जनूबी एशिया का खित्ता है, इसमें मोदी एक वायरस का नाम है, मुल्लयत एक वायरस का नाम है, और आमरीयत मिलिट्री एक वायरस का नाम है। तो बुनियादी तौर पे अगर इसको साइंसी और सियासी और तारीखी तनाज़ुर में देखें तो ये बैनुल अक़वामी साम्राज्य के वो हथियार हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो समाजों को कंट्रोल करता है और अपना साम्राज्य और सरमायादाराना चूरन बेचता है इनके जरिए। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इस खित्ते के हुक्मरान बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी साम्राज्य और सरमायादारों के सहूलतकार और आलाकार हैं। इनके पीछे एक पूरी सरमायादारियत की एक पूरी की पूरी कुफ्तें खड़ी हैं जो मजहबों के कन्फ्लिक्ट को बेचती हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो अरब और एंटी अरब, अरब और अजम, शिया और सुन्नी का चूरन बेचकर यहाँ रियासतें बनती हैं, तकसीम होती हैं, हुकूमत होता है, इस्लाह बिकता है। इसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर की आड़ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पृथ्वी मिसाइल बनाया, गोरी मिसाइल बनाया, एटम बम बनाए और अपनी कौम को गुर्बत, जालत, अफलास, भूख और दहशतगर्दी और मजहबी तासबात दिए। ये वो देन है जो बैनुल अक़वामी साम्राज्य की रियासतों की देन होती है और बैनुल अक़वामी साम्राज्य और सरमायादारों के जो आलाकार और सहूलतकार होते हैं उनकी देन है। तो आज जो यूम जमहूरिया, भारत का यूम जमहूरिया बुनियादी तौर पर जमहूरियत के साथ, बुनियादी तौर पर इंसानियत के साथ एक बहुत भयानक मजाक है। आपने देखा कि क्या हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने सिखों के साथ क्या किया पंजाब में, इन्होंने दलितों के साथ क्या किया, इन्होंने नागालैंड के अंदर आजादी पसंदों के साथ क्या किया, इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील करके रख दिया है। और इनकी सेकुलरिज्म के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है मकबूल भट्ट शहीद का जस्ते खाकी, जिसको 1984 को फांसी दी और 37 सालों से उस जस्ते खाकी को भी कैद करके रखा हुआ है। इनकी जमहूरियत के ऊपर, इनकी सेकुलरिज्म के ऊपर धब्बा है कि यासीन मलिक ने एक पुरअमन जदोजहद की, वायलेंस मूवमेंट को नॉन वायलेंस मूवमेंट में कन्वर्ट किया, अवामी जदोजहद शुरू की और 600 साथियों को वहां शहीद किया गया। और यासीन मलिक इस वक्त भी दिल्ली में की तहाड़ जेल में अपनी कौम की आजादी की जंग लड़ रहा है और उसकी जिंदगी को खतरात है। और फिर उस अपने समाज के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर 300 से जायद मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ ज़बानों के लोग बसते हैं, वो एक प्लूरल सोसाइटी थी। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं। उस प्लूरल सोसाइटी को एक सेक्टेरियन और एक हिंदू फाशिस्ट और खूनी रियासत का रूप धार चुकी है। वहाँ आपने देखा कि आज किसानों ने जाकर वहां दिल्ली के लाल किले के ऊपर मजदूरों का झंडा वहां लहराया। तो इससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तानी रियासत के अंदर मजदूर और किसान आजाद नहीं हैं, औरतें आजाद नहीं हैं, तुलबा आजाद नहीं हैं, किसान आजाद नहीं है, वकला आजाद नहीं है। यही हाल आप देखें पाकिस्तान की रियासत को, थियोक्रेटिक स्टेट को, क्या बंगालियों के साथ इन्होंने क्या किया और फिर बांग्लादेश बन गया। 90,000 फौजी वहां कैद हुए और फिर हम कश्मीरियों का शिमला मायदा में कीमत लगी और उन फौजियों को छुड़ा के लाया गया। आज करीमा बलोच के साथ क्या हो रहा है, उसकी लाश के साथ क्या हुआ, आज बलोचियों के साथ क्या है, तुलबा के साथ क्या है, आज सिंधियों के साथ क्या है। आज आपने देखा कि इस खित्ते के अंदर भी जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बिकते रहे और बिक रहे हैं। वली खान को गद्दार, बादशाह खान को गद्दार, अकबर बुख्ती को गद्दार, आसिर बिजंचो को गद्दार। तो ये इसी तरह में से खैर बख्श मेरी को गद्दार, फिर ये खुद ही जो है गुड तालिबान और बैड तालिबान पैदा करते हैं, शिया सुन्नियों को आपस में लड़ाते हैं, पंजाबियों और सिंधियों और बलोचियों को आपस में लड़ाते हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान के हुक्मरान जो है वहां नफरत का चूरन बेचते हैं। तो ये उस पूरे कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो इस खित्ते को और इस खित्ते के इंसानों को जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान जो तबका है, उनके जो मजहबी इंतपसंद तबका है, उनके जो जर्नल्स है, उससे पूरी न सिर्फ कश्मीरी कौम की आजादी को सलब किया हुआ, उसके वसाइल के ऊपर कब्जा किया हुआ, उसके पानियों के ऊपर कब्जा किया हुआ, उसके जंगलात के ऊपर कब्जा किया हुआ, उसकी तारीख को मसक किया हुआ, उसकी नस्लों को कत्ल कर रहे हैं। बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 1 अरब 31 करोड़ इंसान और पाकिस्तान के 21 करोड़ इंसान, और अगर आप देखा जाए तो चाइना के अंदर 1 अरब 41 करोड़ इंसान, और फिर इन 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान जितने भी इंसान बसते हैं उनकी माशी सियासी आजादियां सलब हैं
ان کی حقوق سلب ہیں، تو پھر ہمیں اس پورے تناظر میں چیزوں کا ایک تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آیا اس خطے کی اگر سینٹرل ایشیا کو بھی شامل کریں تو دنیا کی تقریباً 40% آبادی جو ہے اس وقت ان کی زندگی خطرات میں ہے۔ اگر یہ انتہا پسند پالیسیاں یوں ہی رہیں، بین الاقوامی سامراجیت اور سرمایہ داریت کی جنگ یوں ہی رہی، تو کہیں سی پیک کی آڑ میں، کہیں ریاست جموں کشمیر کی راہداری کی آڑ میں یہاں کے مذہبی انتہا پسند جو ہے وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ لے کے جائیں، اور دنیا کی تیسری عالمی جنگ پریکٹیکلی بایولوجیکل فارم میں، معاشی منڈیوں پہ قبضے کی فارم میں غیر اعلانیہ طور پہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا کا پورا اینالیسس جس کی بنیادوں کے اوپر ہمیں اپنے نیریٹو کو بلڈ کر کے تو ہمیں اپنی آزادیوں کی جنگ لڑنی ہوگی، انسانی سماجوں کی جنگ لڑنی ہوگی۔ آج میں کوئی نفرت کی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہندوستان کا پرچم جلا دیا جائے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، یا پاکستان کا پرچم جلا دیا جائے۔ ہم ریاستوں کے بھی خلاف نہیں ہیں، ہم ریاست کے اندر بسنے والے انسانوں کو بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن ریاست کے اوپر جو حکمران طبقہ ہے جو ریاست کو اور ریاست کے جو عوام ہے ان کو ایسے ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے خواہشات کو سیل کرتا ہے، ہم ان لیڈروں کی آڑ میں ان ٹریڈروں کے خلاف ہیں، ہم ان سیلز مینوں اور بروکروں کے خلاف ہیں جنہوں نے پورے سماجوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا۔ تو ہمیں اس بنیاد کے اوپر ایک سیاست کو کے تاریخی تناظر میں اور معاشی بنیادوں پہ علاقائی اور بین الاقوامی تناظر میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مودی کی وجہ سے ہندوستان کو ہی خطرہ نہیں ہے، کشمیر کو ہی خطرہ نہیں ہے، بلکہ پورے خطے کو خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی مذہبی انتہا پسندی اور فوجی آمروں کی وجہ سے پورے پاکستانی کشمیریوں کو ہی خطرہ نہیں ہے، گلگت اور مظفر آباد کو ہی خطرہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اپنے مظلوموں کو، کسانوں کو اور طلباء کو، ان کے حقوق کو بھی خطرہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اس سارے تناظر میں انور ایڈوکیٹ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ریاستی عوام کے بھی تمام حقوق غصب ہیں، ہندوستان اپنے شہریوں کے بھی حقوق غصب کر رہا ہے۔ آج کے دن آپ نے دیکھا کہ کسانوں کے ساتھ جو ایک لمبے ٹائم سے اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے، ان کے ساتھ میں کس طرح کا رویہ اپنایا گیا، کتنے لوگوں کی زندگیاں وہاں پہ لے لی گئی۔ اس سارے تناظر میں استحصال در استحصال کرتے ہوئے بھی ہندوستان یوم جمہوریہ بناتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ چیز بالکل کوئی مذاق کا خیز نہیں لگتی کہ اس سارے عمل کے ہوتے ہوئے بھی ایک اس طرح کا ڈھول پیٹنا، ڈھونک پیٹنا، دنیا کے سامنے اس سارے معاملے کو رکھنا اور سلامیاں پیش کرنا اور ایک لمبی چوڑی من گڑھ قسم کی ترقی کے اور اس سارے سلسلے کو دنیا کے سامنے عیاں کرنے کی کوشش کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مذاق کا خیز حرکت نہیں ہے؟ رضوان صاحب، یقیناً آپ کے اپنے سوال کے اندر بھی ہی جواب موجود ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو سرمایہ داریت کی جو جنگیں ہیں اور سامراجیت کی جو جنگیں ہیں، انسانی حقوق کے نام کے اوپر IMF اور ورلڈ بینک کا کیا کھیل ہے، انسانوں کی حقوق کی بنیاد پر یونو کا کیا رول ہے، انسانوں کی بنیاد کے اوپر امریکی سامراج کا کیا رول ہے، اور یہ سارے کے سارے جو پالیسیاں ہیں، یہ سارے کے سارے جو نظام ہیں، یہ بنیادی طور پہ انسان دشمن ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کی یوم جمہوریت تو یہ جو ہے وہ انسان دشمنی پہ مبنی ہے۔ تو جو جمہوریت انسان دشمنی کی بنیاد پہ ہو، جو جمہوریت جو ہے وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر ہو، جو جمہوریت جو ہے وہ خطے کے اندر امن کے لیے خطرہ، تو وہ جمہوریت کیسی، سیکولرزم کے ساتھ۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان فلسفوں کو، سیکولرزم کے فلسفے کو، جمہوریت کے فلسفے کو سیل کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی ذات کے اندر جمہوریت پسند نہیں ہیں، جو اپنے عقائد کے اندر جمہوریت پسند نہیں ہے، جن کی طرز حکومت جمہوریت پسند نہیں ہے، ہاں اگر وہ جمہوریت کی آڑ میں کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں، کشمیریوں کو ان نے جو ہے پچھلے ایک سال سے زائد عرصے سے وہ جیلوں کے اندر ہے، پوری ریاست جیل خانہ بنی ہوئی ہے۔ پھر ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کسانوں کی تحریک آپ نے دیکھی، آپ نے وہاں طلباء کی تحریک آپ نے دیکھی،
آپ نے وہاں دلتوں کی تحریک دیکھی، وہاں تمام انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کون سی جمہوریت ہے جہاں انسان کے بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ پابندی، لکھنے پہ پابندی، انسان فاقہ کشی پہ مجبور ہے. اور یہی حال پڑوسی ریاست پاکستان کے اندر ہے. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ طلباء کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مزدوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلوچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں پوری کی پوری ان کا اپنا عمل ہی جو ہے وہ ان کی جو دعوے ہیں ان کی تردید کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو ہے وہ چیزوں کو کی تصویر کشی کرتا ہے. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی دنیا کا ضمیر بھی جو ہے اگر وہ کچھ حد تک کمرشل اور مفادات کا شکار ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اس پورے خطے کے اندر جو ہے وہ اگر ریاست جموں کشمیر ہندوستان، پاکستان اور چائنا کے درمیان سینڈوچ بنی ہوئی ہے، اور پھر ہندوستان پاکستان نے اپنے کشمیری سہولتکار جو دہلی اور اسلام آباد کے اعلی کار اور سہولتکار ہیں ان کے ذریعہ پوری ریاست کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر کرشنا ڈیم اور گنگا ڈیم بنتا ہے اور ریاست کے وسائل لوٹے جاتے ہیں، اور وہاں 9 لاکھ فوج موجود ہے. ادھر جو ہے وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے بادشاہ ڈیم بنتا ہے، منگلا ڈیم بنتا ہے، وہاں نیلم اور جیلم کے دریوں کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے. کوٹلی کے اندر سینسا کے اندر ہولار ڈیم بنا کے قبضہ کیا جاتا ہے اور پوری ریاستوں کو بنجر کیا جا رہا ہے. لوگ ماس مائگریشن کے اوپر مجبور ہیں. میں اور آپ اس ماس مائگریشن کا ہی حصہ ہیں کہ میں اور آپ یو اے کے اندر بیٹھے ہوئے غلامی کے کرب اور عذاب سے گزر رہے ہیں اپنی مزدوری اور جینے کے لیے اور اپنے خاندان کو پرورش کرنے کے لیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، جن کو ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اس بنیاد کے اوپر ہمیں نئے حالات کے تناظر میں، علاقائی اور بین الاقوامی تناظر میں ہمیں سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ترتیب دینا ہوگی، اور اپنی اس پوری جدوجہد کو ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ، ہندوستان کے مزدوروں کے ساتھ، ہندوستان کے طلباء کے ساتھ، ہندوستان کے پسے ہوئے طبقے کے ساتھ، پاکستان کے طلباء کے ساتھ، پاکستان کے مزدوروں کے ساتھ، پاکستان کے آزادی پسندوں کے ساتھ جوڑ کر مل کر ہمیں جدوجہد کو نیا رخ دینا پڑے گا. کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمران صرف ہمارے ہی قاتل نہیں ہیں، صرف ہماری ریاست کے اوپر ہی غاصب نہیں ہیں، بلکہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی اپنی عوام کے بھی قاتل ہیں، ان کے حقوق کے بھی قاتل ہیں، ان کے حقوق کے بھی غاصب ہیں. اور پھر ریاست جموں کشمیر کی آڑ میں جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی عوام بھی غربت کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے، جالت کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے. تو ہمیں ایک سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی ایسی سے چیزوں کو جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہمیں جوڑنا پڑے گا تاکہ ہم ہندوستان اور پاکستان سے کے مظلوم طبقے سے بھی اپنی آزادی کی حمایت حاصل کر سکیں. سردار صاحب، پاکستان اور ہندوستان کے سماج کا آپ نے بہت بہتر طریقے سے تجزیہ کیا ہے، عالمی تناظر میں بھی چیزوں کو یقیناً ڈسکس کیا ہے. پاکستان اور ہندوستان کا سماج قریب قریب ایک ہی سطح کا ہے. اس میں غربت آپ دیکھ لیں، جہالت دیکھ لیں، کمزرفی دیکھ لیں، مذہبی انتہا پسندی دیکھ لیں، تشدد دیکھ لیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بات پہ یقیناً قائل کرتی ہیں کہ دونوں سماج قریب قریب ایک ہی طرح کے ہیں. اب ہم چونکہ ریاست جموں کشمیر کے تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کنڈیشن آن گراؤنڈ یہ ہے، دونوں ممالک کی، دونوں سماج کی حالت اس طرح کی ہے، تو اس میں جو آپ چونکہ ایک ایسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو آزادی اور خود مختاری کی وہ بات کرتی ہے، تو ریاست جموں کشمیر کی ایسی ساری نقطہ نظر رکھنے والی جماعتوں کے پاس کس طرح کا منشور ہونا چاہیے، وہ کس طرح کی تحریک بنائیں جو ایسے ہی دو حکومتوں سے، ایسے دو ممالک سے جو اس کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا کے مفادات بھی یقیناً وہاں پہ اسی طرح سے موجود ہیں. تو ایسی کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ ہمیں ایک مربوط تحریک بنتی ہوئی نظر آئے، قومی تحریک؟ رضوان صاحب، آپ کا بہت ہی عصر حاضر کے مطابق ایک بڑا علمی فکری کوشچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے سنجیدہ طریقے سے مجھے ایز اے سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اس کو دیکھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا. اب دیکھیں کہ ہماری آزادی کی تحریک کا جو ارتقا ہے اس کی عمر بہت کم ہے، چونکہ ہندوستان نے ہمیں 1947 کے جو زخم ہیں ہمارے اوپر کہ ادھر سے قبائلی داخل ہوئے، ادھر سے مہاراجا نے ہندوستان کے ساتھ ہلاک کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان نے جموں کو الگ طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے. وہاں انہوں نے مذہبی وائرس RSS اور ہندو انتہا پسندوں کے داخل کر دیے ہیں. لداخ کے اندر اس نے الگ طریقے سے تقسیم اور حکومت شروع کیا، اور ویلی کو الگ طریقے سے حکومت اور تقسیم کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمیں
جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کے جو غاصب کتے ہیں انہوں نے شیعہ سنی مذہبی بنیادوں کے اوپر علاقائی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے اور اپنی پولیٹیکل فرنچائز جو ہے وہ وہاں داخل کی ہوئی ہیں، اپنی مذہبی انتہا پسند تنظیموں کی فرنچائز وہاں داخل کی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے پاکستانی کالونی مظفر آباد کے اندر جو پاکستانی پولیٹیکل فرنچائز اور قبیلائی عصبیتوں کو اور قبیلوں کو آپس میں لڑا کر علاقوں کو خطوں کی بنیاد کے اوپر علاقائی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو تقسیم کر کے ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کنفیوز اینڈ رول کی بنیاد کے اوپر. تو یہ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز موجود ہیں. اس پورے تناظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر ایک بات کریڈٹ دوں گا اپنی قیادت کو، یاسین ملک کو. وہ یاسین ملک کو اس لیے کہ وہ اس تحریک کا پروڈکٹ ہے، اور یاسین ملک نے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی کو بھی جا کے اس نے ایڈریس کیا. اس کو جب آپ دیکھیں کہ بھگت سنگھ کی فیملی کو لے کر وہ دہلی کے اندر بھوک ہڑتالیں کرتا ہے، اور پھر وہ جے این یونیورسٹی اور جا کے جو ہے وہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں جا کے ایڈریس کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہماری آزادی اور آپ کی آزادی مشترکہ ہے. اور پھر پاکستان یاسین صاحب آتے ہیں تو پاکستان کی سول سوسائٹی کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، ایون پاکستان کے مذہبی انتہا پسندوں کو جا کے یہ بات سمجھاتے ہیں، حافظ سعید کو جا کے، کہ جناب آپ کی اس انتہا پسندی کی وجہ سے نہ صرف ہماری آزادی مشکل ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کا سماج بھی اور پاکستان بھی کوسچن مارک بن رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک نے ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر انہوں نے لابنگ کر کے اپنی آزادی کے لیے سپورٹ شروع کی تھی. تو اس سے ہماری قیادت نے ویژن اور وزڈم کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش ضرور کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 5 اگست سے 2 ماہ قبل وہاں یاسین ملک کو 2 ماہ پہلے گرفتار کیا جاتا ہے، چونکہ یاسین ملک ہی وہ ایک مزاحمتی کریکٹر تھا جو پوری قوم کو جوڑ کر وہاں کی ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک مزاحمتی رول دے رہا تھا. اور پھر اس کے اوپر 30 سالہ پرانے کیسز، جعلی کیسز جو ہے وہ اس کے اوپر امپوز کر کے، تو اس کو آپ یہ دیکھیں کہ تہاڑ جیل میں، اسی جیل میں جہاں مقبول بٹ شہید کر کے اس کے جسد خاکی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو لیکن میں اس کے باوجود یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں، جو آپ کا سوال ہے کہ ہمیں اس پورے تناظر کے اندر شاید ہماری اس سے کہیں زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنے سیاسی فلسفے کو، ہم نظریاتی فلسفے کو اور ہمیں اسٹریٹجی کو اپڈیٹ کرتے ہوئے ہمیں ریاست کی مختلف پرتوں کو، ان کے عقائد اور مذاہب کو، کیونکہ ریاست جموں کشمیر کسی ایک قومیت کا نام نہیں، قوم کا نام نہیں، وہاں مختلف قومیتیں بستی ہیں، مختلف عقائد کے لوگ بستے ہیں. ہمیں ان کے عقائد کا، ان کی قومیتوں کا، ان کے رسم و رواج کا، ان کی چیزوں کا احترام کرتے ہوئے، ان کو قابل قبول بناتے ہوئے، ان کو ان کے تحفظ کا یقین دلاتے ہوئے اس بکھری ہوئی چیزوں کو ایک پلورل سوسائٹی میں جوڑنا ہوگا. اور پھر ہمیں حکمت عملی اور تدبر کے ساتھ ہمیں پاکستان اور ہندوستان کی سول سوسائٹی کو بھی جا کے ایڈریس کرنا پڑے گا، اس کے مزدوروں کو اور کسانوں کو اپنی تحریک کا ہمنوا بنانا پڑے گا. اور پھر دنیا بھر کے اندر ہمیں لابنگ کرنا ہوگی، دنیا کے ڈپلومیٹک سیکٹر کے اوپر، دنیا کے تھنک ٹینک سے ڈائلاگ کرنے ہوں گے، دنیا کی ٹریڈ آرگنائزیشن سے ڈائلاگ کرنے ہوں گے. تب جا کر ہماری اس خطے کے حوالے سے ہماری ایک نئی تحریک کی شکل نکلے گی. تو ہمیں ان پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور حکمت عملی ترتیب دینے کی بھی ضرورت ہے. سردار صاحب، ہندوستان کے بارے میں اگر میں دیکھوں یا یہ کہوں کہ اس بارے میں اس کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بولا گیا. آج تک ہماری بہت ساری جماعتیں ایک عرصے سے صرف اور صرف یہی کام کر رہی ہیں، انہوں نے آج تک کوئی دوسرا کوئی نہ نقطہ نظر رکھا، نہ کوئی اس طرح کا کام کیا. عملاً آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلکہ جہاد بھی کیا گیا، 35 سال آرم اسٹرگل بھی کی گئی. لیکن ابھی تک یہ چیز، چونکہ میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمیں اس حقائق کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نام نہاد اسلامک اور ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، اس تناظر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈیموکریسی سے، لوگوں کے ساتھ جڑ پیدا کرنے سے، اپنی جو آپ کا جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانے سے کہ ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے اور ہم اس طرح کی جدوجہد کے خواہاں ہیں، یہ چیز چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ 2 سماج ہیں، جن 2 پڑوسی ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے آپ اپنی اصل منزل جو قومی آزادی کی منزل ہے وہ حاصل کر پائیں گے، ایسا آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں تاریخ ہی ایک ایسا میزان ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں چیزوں کو پرکھنا پڑتا ہے. وہ تاریخ کے 2 نیریٹو ہوتے ہیں. ایک نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ آف پاسٹ از کالڈ ہسٹری. ایک نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹوڈے از دی ہسٹری آف ٹمارو. اب اس تناظر میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں، آپ دیکھیں کہ جب فرانس نے الجزائر کے اوپر قبضہ کیا
تو جنرل ڈیگال کی حکومت تھی، اور جب الجزائر کے اندر جا کے انہوں نے عورتوں کے ساتھ ریپ اور ان کے زمینوں پہ قبضہ کر کے فارم ہاؤس بنانا شروع کر دیے، تو سواتر نے، جو فرانس کا ایک ادیب تھا، صحافی تھا، دانشور تھا، اس نے جنرل ڈیگال کے خلاف تحریک شروع کی اور فرانس کے ناجائز قبضے کے خلاف الجزائر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور جنرل ڈیگال کو وہاں سے فوجیں واپس لانی پڑی۔ میں اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہمیں دو پیرالل سٹرگل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پیرالل سٹرگل یہ ہے کہ جو ہماری اپنے قوم کے اندر انتشار ہے، تقسیم ہے، نفرتیں ہیں، سیاسی جہالت ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا انٹرنل معاملات کے اوپر، اور ان کے درمیان ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر اور اعتماد سازی کو بڑھانا پڑے گا۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان کے سماج سے ہمیں سپورٹ لیے بغیر، ہندوستان اور پاکستان کے اندر سے جب لوگ نہیں کھڑے ہوں گے ہماری آزادی کے حق میں، اور جب تک ہندوستان اور پاکستان کے حکمران اپنی قوم کو کشمیر کی آڑ میں بلیک میل کرتے رہیں گے اور جائل رکھ کے اس کی آڑ کی بنیاد کے اوپر میزائل بناتے رہیں گے، ایٹم بم بناتے رہیں گے، ڈی ایچ اے تعمیر کرتے رہیں گے، بیریا ٹاؤن تعمیر کرتے رہیں گے، میڈیکل کمپلیکسز تعمیر کرتے رہیں گے، تو اس وقت تک ہماری آزادی کی منزل دور ہو جائے گی۔ ہمیں جا کے ہندوستان اور پاکستان کی عوام کو یہ بات سمجھانا ہوگی، ان کی سول سوسائٹی کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، کہ یہ جو آج امپائریں کھڑی ہوئی ہیں ہندوستان اور پاکستان کی میزائلوں کی، اسلحہ فیکٹریوں کی، یہ جو ریئل اسٹیٹ کا روپ دھار چکی ہیں آپ کی جو فیکٹریاں، یہ ہماری خون کے اوپر، ہماری ریاستی تقسیم کے اوپر، ہمارے معاشی قتل کے اوپر ہیں، اور اس کی آج کی جو غربت ہے، آپ کی جو جہالت ہے، آپ کے جو درد اور کرب ہیں، ہمارے مشترک ہیں، اور اس کے غاصب جو ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمران ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے ہمیں پولیٹیکل اور مورل سپورٹ ملے گی، اور مل سکتی ہے، اور یہ اس کا راستے کا حل یہی ہے، اور کوئی راستے کا حل نظر نہیں آ رہا مجھے۔ سردار صاحب، یہ تو ایک بڑی پکچر ہوگی کہ آپ اپنی قومی آزادی کے حصول کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں اگر آزاد کشمیر کی بات کروں یا گلگت بلتستان کی بات کروں، تو ریسنٹلی کافی سارے ایشوز کے اوپر تحریکیں بنی، پبلک موومنٹس بنی، جن کے اوپر لوگ بھی باہر نکلے، لیکن وہاں پہ جو آزادی پسند جماعتیں ہیں، جو خود کو آزادی پسند کلیم کرتی ہیں، ایک تو یہ چیز میں ساتھ میں جوڑتا چلوں تا کہ آپ اپنے جب جواب دیں تو اس کو بھی ساتھ میں جوڑ دیں، کہ ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ کوئی بھی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتا ہے، اپنے اساتذہ دیکھے، پی این اے دیکھا، باقی لوگ دیکھے، جو بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے، اس کے اوپر حکومت تشدد کو بہت بہتر راستہ سمجھتی ہے اور تشدد ہی کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ان لوکل ایشوز پہ اس طرح کی جرت ہمیں نظر نہیں آئی جس طرح کی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ آج بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جو آزادی پسند جماعتیں ہیں وہ اس سارے سلسلے میں اپنے آپ کو لوگوں کے خواہشات کے اس درجے کے اوپر لے جا کے رول نہیں انہوں نے پلے کیا جس طرح سے انہیں پلے کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سارے صورتحال میں ہم ان جماعتوں سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اپنے قومی نیریٹو کو پاکستان اور ہندوستان کی ماسز میں لے کے جائیں گی، جبکہ یہ اپنے لوگوں کے مسائل کے اوپر زبان بند کیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں رضوان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ اور ادراک ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں اور پولیٹیکل فرموں میں اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں بہت فرق ہوتا ہے، لیڈرز میں، ٹریڈرز میں اور بروکرز میں بہت فرق ہوتا ہے، اور سیلز مین میں اور کانشیس پولیٹیکل ورکر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی کے ساتھ یہ کہ چونکہ سرمایہ داریت نے اتنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ آج جو شاعر بھی پیدا ہو رہا ہے تو وہ درباری پیدا ہو رہا ہے، آج قوم پرست جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی کچھ حد تک کمرشلزم کا شکار، نیشنلزم بھی کمرشلزم کی کوٹنگ اس کے اوپر ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ فیکٹرز تو موجود ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں کے اندر اس طرح کے پولیٹیکل اکنامک مینیفیسٹو اور پھر انسٹیٹیوشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم سیاسی کارکن کم اور سیاسی مرید زیادہ پیدا کر رہے ہیں، سیاسی فالوورز پیدا کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر فالوورز نے تبدیلی نہیں لائی ہے، دنیا کے اندر کریٹرز نے تبدیلی لائی ہے۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو موتقد بولتے ہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے جس کو تقلید پسند اور تخلیق پسند۔ تو ہم نے سماج کو تقلید پسند بنا دیا ہے، ہم نے سماج کو تخلیق پسند بنایا ہی نہیں ہے۔ اب جب تقلید پسند بنائیں گے تو وہ
लीडरशिप के बुत तराश कर लेंगे और फिर शख्सियत परस्ती का शिकार हो जाएंगे, और फिर शख्सियत परस्ती मफाद परस्ती की तरफ ले जाती है, और मफाद परस्ती जो है बुनियादी तौर पे आपको जर परस्ती और फिर एक गुलामी की एक नई दलदल में फेंक देती है। इसी तरीके से तख्लीक पसंदी जो होती है उसमें फिर तख्लीकी अदब पैदा होता है, तख्लीकी मज़ामतकार पैदा होता है, तख्लीकी लीडरशिप पैदा होती है जो मौजूदा हालात के का तजिया करते हुए नई नई राहें तख्लीक करती है, नई नई राहें तलाश करती है। तो जब तक हम क्रिएटर्स पैदा नहीं करेंगे, तख्लीक कार पैदा नहीं करेंगे, तो चीजें उस तरीके से नहीं जुड़ पाएंगी। इस ये बदकिस्मती के साथ ये है कि हमारी कौम प्रेस या आजादी पसंदों के अंदर जो तफरीक है, जो नफाक है, जो ग्रोहबंदी है, जो जाती शख्सियत परस्ती और अना परस्ती है और मफाद परस्ती है, ये सारे के सारे वायरस से आजाद नहीं होती, और वो बुनियादी तौर पर आजाद पसंदी की तरफ नहीं जाती और आजादी को अपना उसूल नहीं बनाती। वो आजादी किससे? जब तक एक तंजीम और एक इंफरादी शख्स इंफरादी तौर पे और एक तंजीम इज्तिमाई तौर पे अपने आप को आजाद नहीं करती बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से, जालत से और मफाद परस्ती से, उस वक्त तक आप पूरी कौम की इज्तिमाई जंग नहीं लड़ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इन बीमारियों से अपने आप को निकाल कर सेहतमंद बनाना होगा, और फिर हमें इज्तिमाई जो हमारे मसाइल हैं उनको लेके आगे चलना होगा। तो पार्टियों की बदकिस्मती है कि पार्टियों के अंदर इदारे नहीं है, पार्टियों के अंदर कैडर बिल्डिंग नहीं है, पार्टियों के अंदर लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं है। आप मुझे बताएं ना, पूरा तजिया कर लें कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जो है, जिसमें आजाद कश्मीर है, इसमें चंद मतलब बैरिस्टर कुर्बान साहब ने लिखा, उसके बाद कायदे तारीख अमौल्ला खान साहब ने लिखा, उनके लिखने के ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है। उसके अलावा जदीद जो हमारी लीडरशिप है, उसमें से कोई एक बंदा बता दे जो तख्लीककार हो, लिखारी हो, जिसका पॉलिटिकल एनालिसिस हो, जो इकोनॉमिस्ट हो, जो साइकोलॉजिस्ट हो, जो कौम की नफ्सियात समझता हो, जो खित्ते के अंदर होने वाली तब्दीलियों का इदराक रख रहा हो। तो ये हम समझते कि मुझ समेत, हम तो अपने आप को लीडर नहीं कहते, हम कारकुन हैं, मुझ समेत एक कारकुन की हैसियत से भी और इज्तिमाई तौर पे जो बाकी कारकुन या बाकी आपको जो लीडर क्लेम करते हैं या पार्टियों के ओहदेदार क्लेम करते हैं, उनको मैं समझता हूँ कि अपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। उनको ये तजिया करना पड़ेगा कि क्या वो इन हालात के अंदर, जब हम 3 न्यूक्लियर पावर के गुलाम हैं, तो क्या हमारे पास ये विजन विजडम मौजूद है? क्या हमारे पास कोई रोड मैप मौजूद है जिससे हम अपनी कौम को निकाल सकते हैं आजादी के लिए? तो अगर वो व्यक्ति तौर पे जो है वो सुल्तान राय की तरह भड़कू से और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात से निकलकर खाली अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करें, सेल्फ एनालिसिस करें, तो उनका इसका जवाब उनका ज़मीर दे देगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर भी जाने की जरूरत है, ताकि हम चीजों का सही सियासी और साइंसी चीजों से तजिया कर सके। वो गालिब का एक शेर है ना, चूंकि आप तो खुद शायर आदमी है, अदीब आदमी है, कि उम्र भर यूं ही गालिब यही गलती करते रहे, धूल अपने चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। तो इस तरह का एक शेर है। अगर मैं गलती पे हूँ, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है, मेरे को शायर तो हूं नहीं, शायरी पसंद है, शायर पसंद है, लेकिन खुद शायर नहीं हूं। तो बुनियादी तौर पे हमें अपनी गलतियों का तजिया करने पड़ेगा, और मौजूदा कौमी आजादी की तहरीक में जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके का कसूरवार है, तो वहां हम भी कसूरवार है, उसमें मैं भी कसूरवार हूँ, मेरी लीडरशिप भी का भी मुमकिन है गलतियां हुई हो, बाकी आजादी पसंदों की भी गलतियां होंगी, और हमें इंसान है और इंसानी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। अब जाए अपनी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलें, एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियों और करें, हमें उन गलतियों का एतराफ करके हमें आगे बढ़ना होगा। और यही एक इनकलाबी की निशानी होती है कि वो अपनी गलतियों का भी एतराफ करता है और उनका इलाज भी करता है, और फिर नई सेहत हिकमत अमली के साथ नई जदोजहद की नए रास्ते भी बनाता है। जी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, एक दो सवालात मैंने आपसे और करना है। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने बहुत सारे मौक़ों पे देखा होगा, भट्ट साहब से लेकर, बल्कि एनएसएफ से लेकर भट्ट साहब, सॉरी अमानुल्लाह खान साहब, फिर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने भी इस तरह की कोशिश की है कि बॉर्डर की तरफ मार्च करने की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ मैं, मुझे उस तरह जानना यकीनन चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास आज से मतलब बहुत दफ़ा रिपीटेडली वी हैव डन दिस प्रैक्टिस कि हम कंट्रोल लाइन की तरफ हमने मार्च किए हैं, उसमें बहुत सारी जमातें भी यकीनन शामिल रही हैं। इस सारे मामले को अब आप किस नज़र से देखते हैं कि अब 2021 में जब हमारे अपने इज़ला के अंदर के हालात किस तरह के हैं,
وہاں پہ لوگ کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں یا وہاں پہ ان کے معاملات کس طرح ہیں. تو اس سارے سلسلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں کنٹرول لائن کی طرف مارچ کر کے ہم لوگوں کی اس تناظر میں قومی آزادی کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بھلائی کو بہتر حکمت عملی آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ رضوان صاحب، بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی اقرار جرم بننے والی تھی، جواب دینا پڑا وہ سوال ایسا تھا. جیسے مولوی جو ہیں اور مختلف فرقے جو ہیں وہ مذہب کا چورن بیچتے ہیں، ہم آزادی پسند بھی جو ہے وہ لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں، جذبات ہیں، ان کا چورن بیچتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب دونوں بارڈر لائنوں کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے تو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کے جو افیکٹو کے لوگ جذباتوں کو ہم کیش کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر باہر سے جو ہماری پارٹیوں کے فنڈز ڈونر ہوتے ہیں یا انویسٹر ہوتے ہیں وہ اپنی فنڈنگز بھی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم پورے آزاد کشمیروں سے اکٹھے کر کے 1000 2000 3000 بندہ اکٹھا کر کے وقتی طور پہ ہم ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک اسٹیرائڈ یا ایک انجیکشن لگا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ایک ایموشنلزم کریٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں ہے. وہ حل کیسے نہیں ہے کہ ہم 1990 سے لے کے یا اس سے پہلے سے لے کے ہم نے بارڈر کی سیاست کی ہے، لیکن میرا سوال پھر وہاں جھکا ہوا ہے کہ جو قوم اپنا آٹا خریدنے کے قابل نہیں ہے اور وہ آٹا خریدنے کے لیے مہنگا آٹا جو آج 2200 روپیہ پر من ہے، تو وہ آٹا سستا نہیں کروا سکتے، اور اس کے اوپر پولیس ان کے اوپر تشدد کرتی ہے، ان کو زخمی کرتی ہے، ان کی تذلیل کرتی ہے. جب ہمارے پانیوں کی قبضہ ہم نہیں چھڑا سکتے، ہم نیلم کو جیلم کو نہیں بچا سکتے، ہم کوٹلی ڈیم ہلار ڈیم کو نہیں بچا سکے، اور لوگ وہاں اندھیروں میں ہیں، لوگ وہاں آٹا خریدنے پہ مجبور ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مودی کا ہاتھ توڑ دیں گے، باجوہ کا ہاتھ مروڑ دیں گے. تو یہ ایک جذباتی سلوگن ہے. ہمیں جب صحیح بنیادوں پہ جدوجہد کرنی ہوئی نا جس دن، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر صحیح عوامی حقوق کو بنیاد بنا کر قومی آزادی کی جدوجہد شروع ہی نہیں ہو سکی. بھائی میرے، جس دن ہم اب عوامی حقوق اور آزادی کی جدوجہد کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈیم ہمارے ہیں، یہ پانی ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، اس کے اوپر حق ملکیت ہماری ہے، اور اس کے لیے ہم وہ حق ملکیت لینے کے جو معروف اور انقلابی طریقے وہ طریقے اپنائیں گے، اس وقت دیکھنا کہ یہ جو چورن بیچنے والے جو ہیں وہ کتنے وہاں کھڑے رہیں گے، کتنے لوگ جیلوں میں جائیں گے، کتنے لوگ اپنی گردنیں پیش کریں گے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ ایک تنویر احمد جو ہے وہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا ہے، اس نے غیر ملکی پرچم اتارا ہے اور اس کے بدلے میں اپنا ریاستی پرچم لہرانے کی کوشش کی ہے، یا اس پرچم کو مقبول بٹ کے مزار کو جو ہے وہ غیر ملکی پرچم سے آزاد کروایا ہے، تو اس جرم کے اندر وہ جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہے ان کینگرو کورٹس، ان کالونیوں کے کورٹس کے اندر. وہاں ہم آزادی پسند مل کر اس کو باوقار طریقے سے غیر مشروط طور پہ آزاد نہیں کروا سکے. آپ کے سامنے نہیں، بٹ شہید کے قاتل جو ہے ان کو ریاستی سرپرستی میں پروموشن بھی ہو رہی ہے، وہ ڈی سی ایس پی دندناتے پھر رہے ہیں، اور بیلنک جو پاکستانی سامراج ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مخبر و سہولتکار اور اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان حکمرانوں نے کشمیری سہولتکاروں اور اعلی کاروں کے ذریعے نیلم اور جیلم کے اوپر بغیر کسی کنٹریکٹ کے، بغیر کسی ایگریمنٹ پہ قبضہ کر کے اس کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، اس کے ایکو سسٹم چینج ہو رہا ہے، اور لوگ پانی سے محروم ہو جائیں گے اور ماس مائگریشن پہ محروم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کوالہ دیکھ لیں آپ. تو مجھے جو خدشہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہم ایک جذباتی بنیادوں کا چورن بیچ کے وقتی طور پہ سیاسی دکانیں چمک رہی ہیں، تو کل جا کر یہ پاکستانی فوج جب جو ہے وہ بنجوسا کے اوپر بیٹھے گی، تولی پیر پہ بیٹھے گی، گنگا چوٹی پہ بیٹھے گی، نیلم پہ بیٹھے گی، اور وہاں ڈی ایچ اے بنے گا، وہاں بیریا ٹاؤن بنیں گے، وہاں ہل سٹیشن بنیں گے، تو اس وقت ہمارے آزادی پسندوں کو بھی اور پاکستان کے سہولتکاروں اور اعلی کاروں کی نسلوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہم سے کیا جرم ہوا ہے، ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. تو اس سے ہمیں اپنی جدوجہد کو عوامی حقوق کی جدوجہد کے ساتھ جب تک نہیں جوڑیں گے، تو اس وقت تک ہماری عوامی حقوق کی تحریک اور قومی تحریک ادھوری ہوگی. اور ہمارے اوپر قابض گفتگو کو ہمارا پتہ ہے، ہندوستان اور پاکستان کو. اور آج ایک بات میں آپ کے اس پروگرام سے اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہندوستان اور پاکستان کا حکمران طبقہ ریاست جموں کشمیر کے اوپر ایک پیج پہ تھا، ایک پیج پر ہے. 1947 سے لے کے اس وقت تک، چاہے اس وقت جو سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے اور گوپال سوامی آنگر ہوں، یا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 65 کی وار کے بعد آپ نے دیکھا کہ تاشکند معاہدہ ہوا.
اس پہ کشمیری کہاں تھے؟ اس پہ ہندوستان اور پاکستان ایک پیج پر تھے. جب انہوں نے اپنے ہماری ریاست جموں کشمیر کے دریا سندھ طاس معاہدے پہ تقسیم کیے تو ہندوستان اور پاکستان کے حکمران ایک پیج پر تھے. جب 1971 کے اندر 90,000 فوجی قید ہوئے اور عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا، ان فوجیوں کو میرے اور آپ کی اور میری اور آپ کی ریاست کی قیمت کے اوپر چھڑا کے لایا گیا. شملہ معاہدہ ہوا، کارگل کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ سیاچین کے اندر دیکھ لیں. اور اس وقت بھی جو ہے وہ مودی، نیازی، باجوہ بین الاقوامی سامراج کے سہولتکار کی حیثیت سے ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کرنے کے اوپر ایک پیج پر ہے. اور 5 اگست کے واقعے کے بعد، 370 کے خاتمے کے بعد، 35 کے خاتمے کے بعد پاکستان نے ہندوستان کو کور دیا، شیلٹر دیا، اور اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے آپ نے وہاں سہولتکار پیدا کیے. اور اب جو ہے وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنے کشمیری سہولتکاروں کے ذریعے نئی تبدیلی، نئی چینج لانے کے آڑ میں آپ دیکھیں کہ وہ مظفر آباد کو مانسیرا اور بمبر کو جو ہے وہ گجرات اور میرپور کو گجر خان اور پنچ کو جو ہے وہ کوٹا کی تحصیلیں بنانے کے خواب بنا رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے. اور ہم آج بھی اسی جگہ کے اوپر چورن بیچ رہے ہیں، اپنے جذباتی چورن، اور ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش میں مگن ہے. تو یہ جو ہماری جو نیگلیجنس ہے یا ہماری بنیادی طور پہ ایڈورٹائزمنٹ اور کمرشلزم ہے، اس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو برل بھگتنا پڑے گا. سردار صاحب، آپ چونکہ خود ایک وکیل بھی ہیں، ریاست جموں کشمیر کا جو کیس اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کا جو کرنٹ کریڈیبلٹی ہے ان دس ریسپیکٹ ریاست جموں کشمیر کے اس کیس کے تناظر میں، کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی باہمی مفاہمت کے بغیر کسی طرح کا کوئی معاملہ یقیناً نہیں کر سکتا. تو آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی آج تک اپنے آپ کو معتدل ایک نقطہ نظر سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو عوام کے اندر پینٹریشن بہتر بنانے کی جب بات کی جاتی ہے، تو وہ سارے کے سارے سیاستدان، وہ سارے کے سارے لیڈر اور جماعتیں یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، بلکہ لاسٹ ٹائم پہ تو یہ کھلے عام کلیم بھی کیا گیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو یونائٹڈ نیشن کی تحویل میں لیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اس کرنٹ جو ریاست جموں کشمیر کا کیس ہے اقوام متحدہ میں، اس کے اعتبار سے اقوام متحدہ کسی طرح کا کوئی اس پہ اپنا معاملہ رکھ سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پیش رفت کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، جب ہم یہ کہتے ہیں سارے کے سارے سیاستدان اور جماعتیں، جب یہ اس معاملے میں ہمیں دیکھنے کو، سننے کو بھی ملتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو حق رائے دہی دیا جائے، رائے شماری کا حق دیا جائے. تو اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ رضوان صاحب، یہ اس عہد کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، لیگ آف نیشن کے بعد، جب 1945 کے اندر یونائٹڈ نیشن کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد 1947 کی جو تقسیم ہوتی ہے اور پھر کشمیر کی جو تقسیم ہوتی ہے، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اقوام متحدہ اور مسئلہ کشمیر کی عمر تقریباً ایک ہی جتنے ہیں. اور جب اقوام متحدہ کا وجود بین الاقوامی اس وقت کی سامراجی قوتوں نے اپنے مفادات کے لیے ایک ادارہ بنایا تھا، تو اس کے مقاصد کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت 50 سے 52 ممالک تھے اور آج دنیا کے اندر 200 ممالک ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں وہ ہمیں نہ آزادی دلا سکتی ہیں اور نہ ان سے ہمیں آزادی مل سکتی ہے، کیونکہ ان ریزولوشنز کی کوئی مینڈیٹری حیثیت نہیں ہے. اس لیے مینڈیٹری حیثیت نہیں ہے کہ 13 جولائی 1947 کی ریزولوشن کو ڈی شیپ کیا گیا 5 جنوری 1949 کو، اور اس میں ہماری حیثیت کو ختم کر کے ہمارے مسئلے کو ہندوستان اور پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ، دو طرفہ معاملہ بنا دیا گیا، اور کمیشن فار جموں کشمیر کو ہٹا کر کمیشن فار انڈو پاک بنا دیا گیا. اس سے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز تو اس وقت موجودہ تناظر میں ایک فراڈ ہے. دنیا کی تقریباً 13 سے زائد ممالک اس وقت ایسے ہیں جن کا اقوام متحدہ کے اندر کیس ہی نہیں تھا، ان کی کوئی ریزولوشن ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں آزادیاں حاصل کی. قوموں کی آزادیاں جو ہوتی ہیں وہ اقوام متحدہ کے اندر ریزولوشن کی محتاج نہیں ہوتی ہیں، اگر ان تحریکوں کے اندر ایک ویژن ہو، وزڈم ہو اور مزامت ہو. تو اس لیے ہمیں اقوام متحدہ کی ریزولوشن سے ہٹ کر ہمیں اپنی تحریک کا تجزیہ کرنا پڑے گا اور اپنی تحریک کو اثر نو منظم کرنا پڑے گا کہ اقوام متحدہ مجبور ہو کر ہمارے مسئلے کا حل کرے. اقوام متحدہ کبھی بھی خوشی سے اس لیے حل نہیں کرے گا کہ اقوام متحدہ بنیادی طور پہ وہ ادارہ ہے جو بین الاقوامی سامراج اور سرمایہ داریت کی ایک پروٹیکشن ایلیٹ کلاس کا کلب ہے،
اور اس کے کلب کے زیر اہتمام، چونکہ جب دو طاقتور قوموں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں سے اقوام متحدہ غائب ہوتی ہے، اور جب ایک طاقتور اور ایک کمزور قوم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں سے کمزور قوم غائب ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہاں جب جو ہے دو کمزور قوموں کا مسئلہ ہو تو وہاں جو ہے وہ ان دو کمزور قوموں کو اقوام متحدہ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق تقسیم بھی کرتی ہے۔ تو اسی اقوام متحدہ سے ہمیں کوئی زیادہ نہ توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک بنیادی طور پہ فارورڈ سٹیپ ہو سکتا ہے کہ اگر بکھری ہوئی تقسیمی ریاست کو پہلے فیز میں اگر ہندوستان اور پاکستان کی جبری تقسیم سے نکال کر اگر وہ یونائٹ کر کے یونو کی ٹرسٹی شپ میں جاتی ہے تو پھر اس ٹرسٹی شپ کے اندر تحریک کو ہم نئے فیز میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم ہندوستان اور پاکستان کے جبر سے پہلے نکلیں، اس تقسیم سے نکلیں، تو پھر ہمیں جب ہمارا تو کچھ سانس لینے کا موقع ملے گا کہ ہماری ٹانگیں آزاد ہوئیں، ہمارے تھوڑے سے بازو آزاد ہوں، تو پھر ہم یہ کر سکتے کہ پھر اپنے سسٹم کی اور پھر اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ سے نکلنے کے لیے یا وہاں ایک انصاف پہ مبنی نظام کی حقوقی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اقوام متحدہ ہندوستان کی 1.131 کروڑ انسانوں کی مارکیٹ کو اور پاکستان کی 21 کروڑ انسانوں کی مارکیٹ کو، پاکستان بین الاقوامی سامراج کی ایک گریزین سٹیٹ ہے اور ہندوستان بین الاقوامی سامراج کا اس خطے کے اندر ایک کولیشن پارٹنر ہے، ان کو بائی پاس کر کے، ان کو ناراض کر کے یا ان کو فتح کر کے ہمیں کشمیری کو آزادی دلوائے گا، تو یہ بنیادی طور پہ ایک تصوراتی خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ جی سردار صاحب، ایک چیز اور بتائیے، ابھی چونکہ اٹس ریئلی گروئنگ ٹرینڈ، یہ جو ہمایوں پاشا صاحب کے معاملے میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملا کہ ان کو بھی یہ چیز جوڑی کی ساتھ میں کہ گستاخ ہے مذہب کے خلاف، کچھ معاملات اس طرح کے۔ کامریڈ تفور کے بارے میں بھی میں سوشل میڈیا پہ آج دیکھ رہا تھا کہ دو چار لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، اور ایک دو تین اور اس طرح کے معاملات ہیں جن کو اسپیسیفکلی اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ میں ایک دم سے ویری فرسٹ سٹیپ ہے اس کا کہ آپ مذہب کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں کہ یہ آدمی گستاخ ہے یا یہ آدمی دہریت پھیلاتا ہے یا اس طرح کے نظریات رکھتا ہے۔ آپ کیا ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں، جو کہ آپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے، آپ اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں، یہ چیز جو ابھی اس روش چل نکلی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور آپ اس کو کتنا خطرناک دیکھتے ہیں؟ اس پہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں، آزادی پسند جماعتیں ہیں یا ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا بیسکلی کردار کیا بنتا ہے؟ آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ رضوان صاحد، پہلی بات تو یہ ہے کہ بر صغیر کا تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مذہب جو ہے، جو مذہب کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جنونیت کی حد تک اور ایک جذبات کی حد تک وابستگی ہے۔ وہ خالی یہاں ہی نہیں، ہندوستان کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، بنگلہ دیش کے اندر ہو، یہ جو پورا خطہ ہے بنیادی طور پہ مذہبی جنونیت کے اوپر اور مذہبی تعصبات کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اور اس کے اوپر جو اس کے کاریگر ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، وہ مذہب کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مذہب کو ایز اے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ قوم پرستوں کو، ترقی پسندوں کو بھی ہے کہ وہ مذہب کے استعمال اور مذہب کی تشریح کرتے وقت جو ہے وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت، جتنی بھی حکومتیں ہیں، وہ مذہب کی آڑ میں ترقی، مطلب فیض احمد فیض کا کیا قصور تھا، حبیب جالب کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں سڑکوں پہ گھسیٹا گیا؟ وہ تو ایک شاعر تھے نا، اب وہ ایک دانشور تھے، تو ان کے اوپر بھی مذہب کی تلواریں چلائیں گی، مذہب کے تیر برسائے گی۔ اسی طریقے سے پاکستان یا کشمیر کے اندر، پاکستان سے جب ہم مراد لیتے ہیں یا ہندوستان سے مراد لیتے ہیں تو ہم ریاست جموں کشمیر کو بھی لیتے ہیں، چونکہ ریاست جموں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کی کالونیاں ہیں۔ تو وہاں بنیادی طور پہ جب بھی کوئی آزادی کی بات کرے گا، جب بھی وہ انسانی حقوق کی بات کرے گا، جب بھی کوئی مساوات کی بات کرے گا، تو وہاں یہ جو طبقے ہیں، یہ اس کو مذہب دشمن یا ریاست دشمن یا حکومت دشمن ڈکلیئر کر کے تو اس کو پنشمنٹ بھی کریں گے، اس کو سزا بھی دیں گے۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو، لوگوں کے اندر لکھنے کی صلاحیت ختم ہو، لوگوں کے اندر مزاحمت کاری کی سیاست ختم ہو۔ تو ہمایوں پاشا صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ ہمارے پرسنلی دوست ہیں۔ ہمایوں پاشا صاحب ایک بڑے سمجھدار اور لکھنے پڑھنے والے انسان ہیں۔ ان کی تحریروں میں بنیادی طور پر جو ہے وہ طنز و مزاح ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ
کسی مولوی یا پیر کی تذلیل کا مطلب مذہب کی تذلیل نہیں ہے. اگر کسی پیر کو، کسی مذہب کو، کسی مذہبی ٹھیکیدار کو یا کسی مذہبی ٹھیکیداروں کی ایکٹ کو تنقید کا نشانہ بنانے کا مطلب ہرگز نہیں مذہبی کہ وہ مذہب کے گستاخ ہو گئے. تو بنیادی طور پہ ہمارے اوپر ریاست نے مولوی کے چہرے کو، پیر کے چہرے کو، حکمرانوں کے چہروں کو مذہب بنا کے پیش کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمایوں پاشا صاحب ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ یونیورسٹی سے 1980 کی دہائی میں وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل انسان ہیں، انہیں یورپ کے اندر رہے ہیں، وہ ایک انتہائی سمجھدار سیاسی کارکن ہیں اور چیزوں کو سیاسی اور سائنسی طور پہ سمجھتے ہیں. یہ ان کے خلاف اور ہمارے دوست کامریڈ تیفور کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. تیفور کو میں پرسنلی جانتا ہوں، تیفور ہمارے عزیزوں میں سے ہیں. تیفور جو ہے کوئی مذہب کا دشمن نہیں ہے، وہ مذہب کی آڑ میں سامراجیت اور سرمایہ داریت اور آمریت کا دشمن ہے. تو اس کا مطلب کوئی مذہب کا دشمن ہونا نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک ریاستی ہتھیار ہیں جو ریاستیں جو ہے اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ. ابھی آج جو ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، سوری پاکستان میں بھی دیکھا اور ہندوستان میں بھی دیکھا، جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں رویہ رکھا گیا یا بلوچوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، تھوڑے دن پہلے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ میں جو رویہ رکھا گیا، آج جو ہندوستان میں کسانوں کے ساتھ ایک لمبے ٹائم سے اسی طرح کا رویہ رکھا گیا، باقی بھی جو تحریکیں تھیں اسی طرح کا رویہ یقیناً رکھا گیا. اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے، ان کی قوت کو بھی، منافقت کو بھی، ان کے سارے معاملات کو، سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے، آپ ریاست جموں کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے، جس کا کسی سیاسی جماعت سے شاید کوئی تعلق نہ ہو، جس کی صرف اور صرف یہ خواہش ہو کہ اس کی ریاست دنیا کے اندر ایک باوقار ریاست ہو، اس کی اپنی پہچان ہو، ایک انفرادیت ہو، وہ دنیا کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکے، ان سارے نوجوانوں کے لیے سردار صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ رضوان صاحب، بنیادی طور پہ کسی بھی قوم کے اندر جو انقلاب کی بنیاد فراہم کرتے ہیں تو وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں. اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں، چاہے وہ یزیدی کے خلاف امام حسین ہوں، چاہے وہ چی گویرا ہوں، چاہے وہ احمد بن بیلا ہوں، چاہے وہ بھگت سنگھ ہوں، مطلب ہمیں مقبول بٹ ہوں، وہ اپنی جوانی کی عید میں پھانسی پہ چڑھیں، یاسین ملک ہوں. تو نوجوان جو ہے وہ بنیادی طور پہ انقلاب کے علمبردار ہوتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ ادیب ہوں، چاہے وہ میکسم گورکی کی شکل میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے رول کو نکال کر نہ تو قومیں سروائیو کر سکتی ہیں اور نہ قومیں ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکتی ہیں. تو اس پورے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے نوجوانوں کو ایک تو اپنے آپ کو جدید علوم سے آراستہ کرنا ہوگا. وہ بایولوجیکل نالج ہے، وہ ٹیکنیکل نالج ہے، وہ انفارمیشن سائنس کا نالج ہے، وہ معاشیات کا علم ہے، وہ سیاسیات کا علم ہے. ہمیں وہ جدید علوم حاصل کرنے ہوں گے نوجوان نسل کو، اور اس علم کو جا کر اپنے آپ کو ایک پروڈکٹ کے طور پر، ایک آلے کے طور پر سرمایہ دارانہ مارکیٹ میں سیل نہیں کرنا ہوں گے تاکہ ہم کہ اپنی نوکریوں کی خاطر ہم سرمایہ داروں کے پرزے بنے، بلکہ اس علم کو ہمیں اپنی عوام اور اپنی معاشیت اور اپنی سیاست اور اپنی تاریخ اور اپنی نسلوں کے باوقار کے لیے اس صلاحیتوں کو، علم کو جوڑ کر ہمیں ایک انصاف پہ مبنی غیر طبقاتی سماج کی تشکیل کے لیے اکٹھا کرنا ہوگا. تو میں سب سے پہلے تو نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے کردار کی تعمیر کریں، اپنے اخلاق کی تعمیر کریں اور جدید علوم حاصل کریں، اور پھر اس علوم سے اپنی نسلوں کو مستفید کریں. یہ بہت ضروری اور امپارٹنٹ چیز ہے. پھر نفرتوں کو سمیٹیں. اور ایک اور، جس طرح کووڈ وائرس سے پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، اس سے پہلے ایچ آئی وی وائرس سے پھیلایا تھا. تو کووڈ وائرس اور ایچ آئی وی وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس جو ہے وہ جہالت کا وائرس ہے، وہ غربت کا وائرس ہے، وہ افلاس کا وائرس ہے، وہ تعصبات کا وائرس ہے. تو نوجوان نسل کو اپنے آپ کو ان جو وائرسز ہیں جو انسان کے شخصیتوں کو، اس کے روح کو، اس کے اسپرٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اپنے اندر علم کے، ظرف کے، انسان دوستی کے جو پھول کھلانے ہوں گے، تب جا کر جو ہے وہ یہ جو نفرتوں کے جو بدبو ہے، اس کو آپ انسانی محبتوں کی خوشبو سے محک کر سکیں گے. سردار صاحب، آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ابھی جو کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد آمد ہے، لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں، بہت زیادہ اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ میں روابط بھی ہیں، پبلک میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، نئے نئے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
پیپل نیشنل الائنس یا اس طرح کے کسی اتحاد کی صورت میں قوم پرست آزادی پسند ترقی پسند جماعتوں کو انتخابات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر جانا چاہیے تو کس طرح سے جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس پہ میرا شروع دن سے، میں چونکہ کل وقتی سیاسی کارکن رہا ہوں، تو میرا دو نیریٹو تھے۔ ایک نیریٹو یہ تھا کہ اگر آپ اس کالونین الیکشنز جو انجینجرڈ ہوتے ہیں، سپانسرڈ ہوتے ہیں، کنٹرولڈ ہوتے ہیں، اس کا سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پورے 5 سال ان الیکشنوں کے خلاف ایک نظامتی تحریک ڈیولپ کر کے ان الیکشن کو روک کر عوامی طاقت کے ساتھ روکنا پڑے گا۔ اگر وہ ہم نہیں کر سکتے تو بجائے ہم اور ہمارا کیڈر جو ہے وہ ان مفاد پرست سیاست سہولت کاروں اور اعلیٰ کاروں کا دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ حصہ بنے، اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے سیاسی بیانیے کے ساتھ، پولیٹیکل مینیفیسٹو اور اکنامک مینیفیسٹو، ایجوکیشن مینیفیسٹو کے ساتھ ہمیں الیکشن پالیٹکس میں جانا چاہیے اور پبلک کو جا کے ایڈریس کرنا چاہیے، پبلک کے حقوق کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ جو پیپلز نیشنل الائنس بنا، جس کی فارمیشن میں نے بھی اپنے ایک اسیس کے مطابق حصہ ڈالا، اس سے لوگوں کو اور کہ آزادی پسندوں کو بہت ساری توقعات وابستہ تھی اور کچھ تک ابھی ہیں۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے پرو پیپل موومنٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا تھا، وہ اس کو پیپلز الائنس میں ہی کنورٹ کیا جا سکتا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ پارٹی الائنس، بعد میں پرسنل الائنس کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گیا۔ اب جب پرسنل الائنس، پیپلز الائنس پارٹی الائنس بن جاتا ہے یا پرسنل الائنس بن جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنی طبی موت مر جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے الیکشن کی پالیٹکس کے اوپر وہاں کے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل مزاحمت کار ہیں، ان کو سر جوڑ کے بیٹھ کر مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ آگے جانا پڑے گا۔ ایک اور یہاں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے وہاں کہ ایک حلقے میں ایک آزادی پسند اور قوم پرست مل کے اگر 500 ووٹ بھی نہیں لے سکتے، لیکن جب الیکشن کی باری آئے گی، کینڈیڈیٹ کی باری آئے تو اسی جگہ پہ 50 کینڈیڈیٹ سر کھول کے آ جائیں گے ایک دوسرے کے ریئیکشن میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک حلقے کے اندر جب ہم الیکشن کی پالیٹکس میں جائیں گے تو وہ ممکن ہے 7 بندے ایک دوسرے کے، 50 بندے ایک دوسرے کے ریئیکشن میں الیکشن لڑنا شروع کر دیں، جبکہ وہ سارے مل کے بھی لڑیں تو ممکن ہے 500 ووٹ نہ لے سکیں۔ تو یہ ہمیں اپنے طاقت کا، کسی نے، لینن نے کہا تھا نا کہ ہمیں جنگیں جیتنے کے لیے اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے اور اپنے دشمن کی طاقت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ تو جب تک ہم اپنی اور دشمنوں کی طاقت کا اندازہ کر کے جنگ نہیں لڑیں گے تو وہ جنگ ہم ہار جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ سردار انور صاحب، ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے۔ آپ سے گفتگو کر کے یقیناً بہت اچھا لگا، بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آج چونکہ ہندوستان کا یوم جمہوریہ تھا، اس کے حوالے سے سردار انور ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ شریک تھے۔ ان کی گفتگو سے ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں نام نہاد جمہوریت ہے، نام نہاد اسلامک ازم ہے، اس سارے سلسلے میں وہ اپنے ہی اس نام نہادی میں وہ نہ صرف اپنے عوام کا استحصال کرتے ہیں، ان کو محروم اور پسماندہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ ریاست جموں کشمیر کو بھی محروم، غلام اور پسماندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس تناظر میں ریاست جموں کشمیر کے اندر جو آزادی کی یا قومی آزادی کی کوئی تحریک اگر پیدا ہوتی ہے یا کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اسے نہ صرف اپنے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا، بلکہ اسے پاکستان اور ہندوستان کی عام عوام کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ روابط بنانے ہوں گے، اپنی آواز کو منظم کرتے ہوئے ان تک پہنچانا ہوگی، ان کو اپنا ہم نوا اور ہم خیال بنانا ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی اس پروگرام کی وساطت سے سمجھنے کی ہمیں آج یہ چیز مطلب سمجھنے کو ملی کہ اقوام متحدہ کے اندر ریاست جموں کشمیر کے تنازع کا کسی طور کا نہ کوئی حل ہے، اور نہ ہی آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان سے اٹھ کے اپنے حقوق کی بات کرنے کی بجائے لائن آف کنٹرول کی طرف دوڑ کے ہندوستان کو اپنی طاقت دکھانے کی، یا جس طرح کے بھی معاملات آج تک ہم کرتے آئے ہیں وہ سارا معاملہ کر کے ہم کسی طور نہ کسی تحریک کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ اپنے عوام کے حقوق کو یقیناً ان کو دلا سکتے ہیں، نہ حکمرانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے انور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ساری کی ساری بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے تناظر ہیں، کاروبار اور بزنس کے، سیلف پروموشن کے، پارٹی پروموشن کے، تو ان سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے خاص کر نوجوانوں کو
کردار ادا کرنا پڑے گا، نہ صرف اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان اور ہندوستان کے سماجوں سمیت جہاں پہ بھی ظلم یا بربریت ہوتی ہے اس کے لیے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنا مدعا اور اپنا معاملہ ان لوگوں کے سامنے بھی رکھنا پڑے گا۔ آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ، پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔